فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، جلد 4، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور تالیف ہے یہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی۔ اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 285 پر اور خطبہ نمبر 99 پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام فی التزہید من الدنیا، یہ امام کے ان خطبوں میں سے ہے جو دنیا سے کنارہ کشی کے بارے میں ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، بعض روایات کے مطابق امام علیہ السلام نے یہ خطبہ نماز جمعہ کے خطبے کے عنوان سے ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا آپ نے صحیح فرمائی ہے کہ لوگوں کو زہد و تقویٰ کی ترغیب دیں۔ آپ اس دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی سے متعلق ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ دنیا کے عاشقوں اور اس کے پرستاروں کے دل ٹوٹ جائیں اور دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ خاص طور پر آپ ان لوگوں کی تصویر پیش کرتے ہیں جو اپنے عزیزوں کو گنوانے پر آنسو بہاتے ہیں، اور ایک گروہ انہیں تسلی دیتا ہے۔ ایک گروہ بیماری کے بستر پر پڑا موت کے ساتھ دست و گریبان ہے تاکہ آپ غافلوں کو بیدار اور خواہشات میں کھوئے ہوئوں کو ہوشیار کر دیں۔ مجموعی طور پر آپ کا یہ کلام دنیا پرستی کے مریضوں اور مغرور و مست لوگوں کے لیے ایک شفا بخش دوا ہے۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے نحمدہ علی ما کان، اور ختم ہوتا ہے المعافۃ فی الابدان۔ خدا کی حمد ہے اس پر جو ہو چکا، اور اس کی امداد کا تقاضا ہے ان حالات پر جو سامنے آنے والے ہیں۔ ہم اس سے دین کی سلامتی کا تقاضا اسی طرح کرتے ہیں جس طرح بدن کی صحت و عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ شرح و تفسیر، دین و بدن کی سلامتی کا تقاضا، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام اس خطبے کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل آپ کی گفتگو کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آپ 4 جملوں کے ضمن میں چند اہم مطالب بیان فرماتے ہیں۔ پہلا جملہ نحمدہ علی ما کان، جو واقع ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں خدا کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتیں بھی شامل ہیں اور تلخ اور دردناک حادثات بھی، کیونکہ خدا کے خاص بندے جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسے رحمت شمار کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں شکر گزار رہتے ہیں۔ دوسرا جملہ وَنَسْتَعِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَا يَكُونُ، اور جو واقع ہوگا اس کے مقابلے میں بھی ہم اس سے مدد چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ نعمتیں عطا ہونے پر حمد و ثنا کی جاتی ہے اور مدد طلب کرنا آئندہ کے لیے ہے۔ اللہ کے خالص و مخلص بندے گزشتہ امور پر حمد و ثنا کرتے ہیں، آئندہ کے لیے پروردگار سے نصرت طلب کرتے ہیں۔ تیسرا اور چوتھا جملہ وَنَسَأَ لَهُ الْمَعَافَةَ فِي الْأَدْيَانِ كَمَا نَسَأَ لَهُ الْمَعَافَةَ فِي الْأَبْدَانِ، جس طرح سے اس کے جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں اسی طرح ہم دین و ایمان کی سلامتی کے لیے بھی طلبگار ہیں۔
یہ عبارت ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ جس قدر لوگ بدن اور جسم کی صحت و عافیت کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح اگر دین کی سلامتی کو بھی اہمیت دیتے تو آج ان کی صورتحال بہت بہتر ہوتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ معمولی سی جسمانی بیماری میں تو متعدد ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن دسیوں خطرناک اخلاقی، دینی اور معنوی بیماریوں کے لیے کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے اس کلام کو انسان شناسی کے ماہرین سے نقل کیا ہے۔ اگر ننگے اور بھوکے انسانوں پر بہائے جانے والے آنسوؤں کا 1% بھی فضائل و معرفت کی طلبگار اور تشنہ روحوں پر بہایا جاتا تو جسمانی بھوک اور برہنگی بھی ختم ہو جاتی اور روحانی بھوک اور برہنگی بھی دور ہو جاتی۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ لفظ ادیان کا جمع کی صورت میں آنا انسانی افراد کے دینی عقیدے کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ مختلف ادیان۔ چنانچہ ابدان کو جمع کی صورت میں ذکر کرنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ خطبے کا دوسرا حصہ جو کہ شروع ہو رہا ہے عباد اللہ اوصیکم اور ختم ہو رہا ہے وَكُلَّ حَيٍّ فِيهَا إِلَى فَنَا۔ ترجمہ: بندگان خدا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو جو بہرحال تمہیں چھوڑنے والی ہے۔ چاہے تم اس کی جدائی کو پسند نہ کرو، وہ تمہارے جسم کو بہرحال بوسیدہ کر دے گی۔ تم لاکھ اس کی تازگی کی خواہش کرو، تمہاری اور اس کی مثال ان مسافروں کی جیسی ہے جو کسی راستے پر چلے اور گویا کہ منزل تک پہنچ گئے، کسی نشان راہ کا ارادہ کیا اور گویا اسے حاصل کر لیا، اور کتنا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس گھوڑا دوڑانے والے کے لیے جو دوڑاتے ہی مقصد تک پہنچ جائے۔ اس شخص کی بقا ہی کیا ہے جس کا ایک دن مقرر ہو، جس سے آگے نہ بڑھ سکے اور پھر موت تیز رفتاری سے اسے ہنکا کر لے جا رہی ہو، یہاں تک کہ بادل ناخواستہ دنیا کو چھوڑ دے۔ خبردار، دنیا کی عزت اور اس کی سربلندی میں مقابلہ نہ کرنا اور اس کی زینت و نعمت کو پسند نہ کرنا اور اس کی دشواری اور پریشانی سے رنجیدہ نہ ہونا۔ اس کی عزت و سربلندی ختم ہو جانے والی ہے اور اس کی زینت و نعمت کو زوال آ جانے والا ہے، اور اس کی تنگی اور سختی بہرحال ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں ہر مدت کی ایک انتہا ہے اور ہر زندہ کے لیے فنا ہے۔ شرح و تفسیر: دنیا کی ہر چیز فانی ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ خطبے کے حصے میں امام خدا کی حمد و ثنا کے بعد بڑی مؤثر عبارات کے ذریعے لوگوں کو دنیا میں زہد کی ترغیب دیتے ہیں اور بہت ہی لطیف تعبیرات کے ذریعے دنیا کی بے اعتباری کی مجسم تصویر پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ترجمہ: بندگان خدا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو جو تمہیں بہرحال چھوڑنے والی ہے، چاہے تم اس کی جدائی کو پسند نہ کرو۔ کتنا دردناک منظر ہے کہ انسان ایسے معشوق کے پیچھے دوڑے جاتا ہے کہ جو اپنی پوری طاقت سے اس سے دور بھاگتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب دنیا کی حالت یہ ہے تو تم بھی اسے چھوڑ دو، اگرچہ یہ تمہاری خواہشات کے خلاف ہو، کیونکہ اس آیت وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ کے مطابق ممکن ہے کہ بعض چیزیں جنہیں ظاہر بین انسان پسند کرتا ہے وہ اندر سے زہریلی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اور وہ تمہارے جسم کو بہرحال بوسیدہ کر دے گی، تم لاکھ اس کی تازگی کی خواہش کرو۔ ہر انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بڑھاپے اور جسمانی کمزوریوں کو محسوس کرتا ہے، جیسے جلد کا مرجھا جانا، ہڈیوں کی کمزوری، بصارت کی کمی، کان کا بھاری پن، کمر کی خمیدگی، زبان کی لکنت اور جسم کے عضلات و اعصاب کی کمزوری وغیرہ۔ جب انسان اپنے اندر ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو یقیناً اسے پریشانی اور افسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس فطری اور تغیر ناپذیر صورتحال کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ اس کی پہلی شکل میں لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ جزئی طور پر ایسا کر بھی سکا تو بھی اسے خواہ مخواہ
اس فطری سفر کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ کیا ان امور کے مشاہدے کے بعد بھی انسان کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ دنیا سے دل لگا بیٹھے؟ قابل توجہ بات یہ ہے کہ دنیا نہ صرف زندہ موجودات اور بالخصوص انسانی اجسام کو فرسودہ کر دیتی ہے، بلکہ یہ قانون تمام مادی دنیا پر مسلط ہے، جس میں کہکشاؤں سے لے کر ایٹم کے ذرے تک شامل ہیں، یہاں تک کہ یہ چمکتا سورج بھی بتدریج فرسودہ اور پرانا ہو جاتا ہے، اور ایک دن یہ بالکل نابود ہو جائے گا۔ تکویر شمس یعنی سورج کے تاریک ہونے سے متعلق صرف قرآن نہیں بلکہ آج کے جدید علم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام ایک تشبیہ کے ذریعے دنیا میں بسنے والوں کی صورتحال کو واضح کر دیتے ہیں۔ ترجمہ: تمہاری اور دنیا کی مثال ان مسافروں جیسی ہے جو کسی راستے پر چلے اور گویا منزل تک پہنچ گئے اور کسی نشان راہ کا ارادہ کیا اور اسے پا لیا اور گویا اسے حاصل کر لیا۔ جی ہاں، دنیا اس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ پلک جھپکنے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فوق الذکر مطلب پر تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور کتنا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس گھوڑا دوڑانے والے کے لیے جو گھوڑا دوڑاتے ہی مقصد تک پہنچ جائے۔ پھر مزید تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس شخص کی بقا ہی کیا ہے جس کا ایک دن مقرر ہو، جس سے آگے نہ بڑھ سکے اور پھر موت تیز رفتاری سے اسے ہنکا کر لے جا رہی ہو، یہاں تک کہ باطل ناخواستہ دنیا کو چھوڑ دے۔ یہ 4 مختلف تعبیرات ہیں جن سے ہر ایک جدید الفاظ کے قالب میں ڈھالی گئی ہے، ایک حقیقت کو بیان کرتی ہیں، اور وہ دنیا کی بے ثباتی اور بے اعتباری ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اکثر انسان غافل ہے، اور یہی غفلت ان کی سعادت اور خوش بختی کے لیے آفت ہے۔ اس کے بعد امام اس بحث یعنی دنیا کی ناپائیداری اور بے اعتباری سے نتیجہ نکالنے کے بعد بڑے مؤثر لہجے میں فرماتے ہیں، اب جب کہ صورتحال ایسی ہے تو خبردار، دنیا کی عزت اور اس کی سربلندی میں مقابلہ نہ کرنا، اور اس کی زینت اور نعمت کو پسند نہ کرنا، اور اس کی دشواری اور پریشانی سے رنجیدہ نہ ہونا، کیونکہ اس کی عزت و سربلندی ختم ہو جانے والی ہے، اس کی زینت اور نعمت کو زوال آ جانے والا ہے، اور اس کی تنگی اور سختی بہرحال ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں ہر مدت کی ایک انتہا ہے اور ہر زندہ کے لیے فنا ہے۔ امام اس خوبصورت عبارت میں پہلے تو دنیا کی عزت و افتخار، نعمت و زینت اور رنج و درد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان سب کو فانی اور ناپائیدار متعارف کراتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کلی قاعدے کی صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی ہر شے ختم ہو جانے والی ہے اور تمام زیرو بلا استثناء موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب جب کہ صورتحال ایسی ہے تو یہ سارے فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے، شور و غل اور بےتابیاں کس لیے ہیں؟ نہج البلاغہ کی ایک شارح نے کہا، اگلے لوگ چلے گئے اور پیوندے خاک ہوئے اور ہم ان کی خاک پر سے گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بیدار نہیں ہوتے۔ دلچسپ تعبیر۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں کو اس مال سے تشبیہ دیتے ہیں جو انسان خواب میں پاتا ہے۔ فرماتے ہیں، ترجمہ: یا دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں کی مثال اس مال کی مانند ہے جو تم خواب میں حاصل کرتے ہو، اور جب جاگ جاتے ہو تو اس میں سے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ عرب شاعر نے کیا خوب کہا۔ ترجمہ: یاد رکھو، دنیا ایک مسافر خانے کی مانند ہے جہاں مسافر رات کو ٹھہرتا ہے اور صبح کو وہاں سے کوچ کر جاتا ہے، اور ہر جوان یا ہر نئی چیز بڑھاپے اور فرسودگی کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ہر انسان کو ایک دن اللہ اور آخرت کی جانب روانہ ہونا ہے۔ تیسرا حصہ۔ یہاں پہ دوسرا حصہ اس خطبے کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی خطبہ نمبر 99 کا اب تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو اس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کی عربی عبارت اولیس لکم فی آثار الاولین، اور ختم ہوتا ہے ولا اثر الماضی ما یمضی الباقی۔ ترجمہ: کیا تمہارے لیے گزشتہ لوگوں کے آثار میں سامان تنبیہ نہیں ہے، اور کیا تمہارے آباء و اجداد کی داستانوں میں بصیرت و عبرت نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس عقل ہے، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جانے والے پلٹ کر نہیں آتے اور زندہ رہ جانے والے باقی نہیں رہیں گے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ دنیا والے مختلف حالات میں صبح و شام کرتے ہیں؟
کوئی مردہ ہے جس پر گریہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی زندہ ہے تو اسے پرسا دیا جا رہا ہے۔ ایک بستر پر پڑا ہوا ہے تو ایک اس کی عیادت کر رہا ہے، اور ایک اپنی جان سے جا رہا ہے۔ کوئی دنیا تلاش کر رہا ہے تو موت اسے تلاش کر رہی ہے، اور کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو زمانہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اس طرح جانے والوں کے نقش قدم پر رہ جانے والے چلے جا رہے ہیں۔ شرح و تفسیر: دنیا کے عبرتناک مناظر۔ ہیڈنگ ہے: امام عالم انسانیت کے عظیم معلم ہیں۔ آپ دنیا کی بے ثباتی سے متعلق چونکا دینے والی مذکورہ گفتگو کے بعد غافل دلوں کو بیدار کرنے کے لیے اس مقام پر مزید فرماتے ہیں: کیا تمہارے لیے گزشتہ لوگوں کے آثار میں تنبیہ نہیں ہے؟ کیا آباء و اجداد کی داستانوں میں بصیرت و عبرت نہیں ہے؟ اگر تم غور کرو۔ اس کی مزید وضاحت میں فرماتے ہیں: کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جانے والے پلٹ کر نہیں آتے ہیں اور زندہ رہ جانے والے باقی نہیں رہیں گے؟ یہ اشارہ ہے موت کے اس قانون کلی کی طرف کہ جس نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے اور اس سے کسی چیز کو بھی استثناء حاصل نہیں۔ جو چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، اور جو باقی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب ایک ہی قافلے کے مسافر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ اگلی صفوں میں شامل ہیں اور کچھ پچھلی صفوں میں، جیسا کہ امام نے ایک مرتبہ کوفے سے باہر قبرستان کے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا: تم اس قافلے کے پیشرو تھے اور ہم تمہاری پیروی میں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ اس کلام کا مزید دقیق تجزیہ فرماتے ہیں: اور گوں نہ گوں حوادث کے پنجے میں پھنسے اہل دنیا کے حالات کو 7 عنوانوں کے ذیل میں یوں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ دنیا والے مختلف حالات میں صبح و شام کرتے ہیں؟ کوئی مردہ ہے جس پر گریہ ہو رہا ہے، اور کوئی زندہ ہے تو اسے پرسا دیا جا رہا ہے۔ ایک بستر پر پڑا ہوا ہے تو ایک اس کی عیادت کر رہا ہے، اور ایک اپنی جان سے جا رہا ہے۔ کوئی دنیا تلاش کر رہا ہے تو موت اسے تلاش کر رہی ہے، اور کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو زمانہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس طرح جانے والوں کے نقش قدم پر رہ جانے والے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تجزیہ و تحلیل کس قدر عمدہ و جاذب اور جامع ہے۔ اگر ان مناظر کو مجسم کر دیا جائے اور لوگ یکے بعد دیگرے ان کا مشاہدہ کریں تو کتنا مؤثر اور مفید ہوگا۔ کہیں دنیا سے رخصت ہونے والے پر آنسو بہایا جا رہا ہے تو کہیں اس کی یاد میں مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اور لوگ گروہ در گروہ لواحقین کو پرسا دینے پہنچ رہے ہیں۔ کوئی بیمار بستر پر درد سے کراتے ہوئے کروٹیں بدل رہا ہے، جبکہ اس کے دوست و احباب اس کے بستر کے گرد عیادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کوئی جان کنی کے عالم میں ہے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اپنی پوری طاقت دنیا کی دولت سمیٹنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اس بات پر توجہ کیے بغیر کہ یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن جان لیوا حوادث ان کے پیچھے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کی سواری گہری کھائی میں منہ کے بل گر جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں ایک غافل گروہ عیاشیوں میں مصروف اور تکبر کے نشے میں مست ہے، ان کی خوشیاں عروج پر ہیں، لیکن موت ان کی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اچانک ان کے درمیان میں سے کسی کو اچک کر لے جاتی ہے، اور ان کی خوشیاں ماتم میں بدل جاتی ہیں، یا ان پر چھت گر جاتی ہے اور ان کی خوشیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ مناظر اور واقعات ہیں جو تاریخ بشر میں ہمیشہ آتے رہے ہیں اور پیش آتے رہیں گے۔ یہ واقعات کتنے عبرت انگیز اور سبق آموز ہیں، لیکن افسوس کہ ان سے عبرت پانے والے بہت کم ہیں۔ چوتھا حصہ جو کہ شروع ہو رہا ہے فَاذْكُرُوا ہادم اللذاتی اور ختم ہو رہا ہے من عدادی نعمہ و احسانہ۔ دیکھو اس چیز کو یاد کرو جو لذتوں کو تباہ کرنے والی، خواہشات کا گلا گھونٹنے والی اور امیدوں کو قطع کر دینے والی ہے، جبکہ تم برے اعمال کے لیے پہل کر رہے ہوگے، اور اللہ سے اس کے واجب حق کی ادائیگی میں مدد مانگو اور اس کی ان گنت نعمتوں اور احسانوں کا شکر ادا کرو۔ شرح و تفسیر: لذتوں کو کچلنے والی،
یہ ہے ہیڈنگ۔ امام اپنے اس فصیح و بلیغ خطبے کے آخری حصے میں 2 مطالب کے ذریعے گزشتہ بحث کو کامل و جامع بناتے ہیں۔ پہلا مطلب موت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کی یاد اور ذکر سے انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ترجمہ: دیکھو اس چیز کو یاد کرو جو لذتوں کو تباہ کر دینے والی، خواہشات کا گلا گھونٹنے والی اور امیدوں کو منقطع کر دینے والی ہے، جبکہ تم برے اعمال کے لیے پہل کر رہے ہوگے۔ یہاں امام نے موت کو 3 صفات کے ساتھ یاد کیا ہے۔ نمبر 1، لذتوں کو نابود کر دینے والی۔ اکثر لوگ تمام عمر تکلیف اٹھا کر کسی نہ کسی طرح اپنے لیے عیش و عشرت اور لذت اندوزی کے وسائل فراہم کرتے ہیں، اور جب وہ عیش کرنے لگتے ہیں تو عین اسی دوران موت کے آثار مختلف بیماریوں کی صورت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس گھر میں عیش و عشرت اور خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں وہ کسی حادثے کے نتیجے میں پل بھر میں ماتم کدہ بن جاتا ہے، اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ ان خطرات سے بچنے کے لیے کسی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ نمبر 2، خواہشات اور امیدوں کا گلا گھونٹنے والی۔ کیونکہ موت وہ امر ہے جس کے مقام و وقت سے متعلق کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی، اور کسی بھی صورت میں اس سے متعلق کوئی پیش بینی نہیں کی جا سکتی۔ اکثر اوقات وہ اسی وقت ٹپک جاتی ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات اور کامیابیوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، تمناؤں اور آرزوؤں کو منقطع کر دینے والی۔ کیونکہ انسان کی آرزوئیں اتنی طولانی ہوتی ہیں کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات جس طرح غروب آفتاب کے وقت سائے لمبے ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح امیدیں بھی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں۔ ان بڑھتی ہوئی امیدوں اور آرزوؤں کا گلا گھونٹنے والی صرف اور صرف موت ہے، اور بس۔ یہ تعبیرات اس قدر گویا اور جھنجھوڑنے والی ہیں کہ انہیں پڑھنے کے بعد انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دلچسپ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں موت کو اس وقت یاد کرو جب برے کام کی طرف لپکنے لگو، کیونکہ کلمہ مصاورہ کا مادہ سور ہے، جس کے معنی کودنے اور حملہ کرنے کے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ برائی اور فحاشی اپنے ساتھ اس قدر چمک دمک رکھتی ہے، اور پھر خواہشات نفس اسے اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ انسان ایک درندے کی طرح اس پر جھپٹ پڑتا ہے یا تیزی سے اس کی طرف لپک جاتا ہے۔ تو اس لمحے موت کی یاد ممکن ہے کہ انسان کو اس کام سے باز رکھے۔ دوسرا مطلب، اس میں آپ سب کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ گناہوں سے روکنے کا ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ اور فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا اللَّهَ وَاسْتَعِینُوا الْغَاهَ عَلَىٰ أَدَاءِ وَاجِبِ حَقِّهِ وَمَا لَا يُحْصِي مِنْ عَدَدِ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ۔ خدا کے واجب حق کی ادائیگی میں اور اس کی بے شمار نعمتوں اور بے حد و حساب احسانات پر اسی سے مدد طلب کرو۔ شکر منعم، نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنا، نہ صرف انسان کے لیے معرفت خدا کی طرف رہنمائی کا سبب بنتا ہے بلکہ واجبات کی ادائیگی اور ترک محرمات کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ نکات۔ اب یہاں پر نکتے شروع ہوتے ہیں کہ کیا کیا نکات اس خطبے میں موجود ہیں۔ ہیڈنگ ہے یہاں پر دنیا اتنی بھی دھوکے باز نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، اور قرآن کی آیات اور روایات بھی اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اگر ہم اچھی طرح غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دھوکہ یا فریب صرف سادہ لوح اور بچکانہ ذہنیت رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اگر تھوڑا اور غور کریں تو دنیا کی بہت کم چیزیں ہماری نظر میں دھوکہ دینے والی ہوں گی۔ اسی مطلب کی طرف اوپر کے خطبے میں امام نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ دنیا کے گوش و کنار میں اس کی بے وفائی اور بے ثباتی پر دلالت کرنے والی سینکڑوں اور ہزاروں نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ مرحومین جن پر لوگ آنسو بہاتے ہیں، ان میں نہ صرف بوڑھے بلکہ جوان اور بچے بھی ہیں جو مختلف اسباب کی بنا پر آخرت کے سفر پر چل پڑتے ہیں۔ کچھ بیمار گھروں اور اسپتالوں میں بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی
کمرہ جراحت میں پیچیدہ جراحی ہو رہی ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے ناگہانی حوادث یا کاروبار میں ناکامی کے سبب اپنی زندگی گنوا دی ہے۔ جو لوگ کسی زمانے میں معزز ترین افراد میں سے تھے، آج ذلیل ترین لوگوں میں قرار پائے ہیں۔ یہ سب دنیا کی بے وفائی اور ناپائیداری کی نشانیاں ہیں۔ کیا وہ دنیا جس کے تمام دردناک مناظر ہر جگہ اور ہر وقت آشکار دکھائی دیتے ہیں دھوکے باز ہے؟ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے کلمات قصار میں دنیا کو دھوکے باز کہنے والے شخص سے فرمایا: اے دنیا کی مذمت کرنے والوں اور اسے دھوکے باز سمجھنے والوں، دنیا کہاں سے دھوکے باز ہے؟ کیا زیر زمین تمہارے باپ دادا کی قبروں نے تمہیں فریب دیا ہے، یا تمہاری ماؤں کی آرام گاہوں نے؟ کیا تم بھول گئے کہ کتنی مرتبہ تم نے بیماروں کی عیادت کی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کی صحت کے لیے دعائیں مانگی، نیز ان کے لیے طبیبوں سے دوا طلب کی؟ کیا تم وہ لمحے بھول گئے کہ نہ دوا نے ان میں کچھ اثر کیا اور نہ تمہارا رونا ان کے لیے کارآمد ثابت ہوا؟ دنیا نے خود کو تمہارے سامنے مجسم کیا اور دوسروں کی موت کے ذریعے تمہیں تمہاری موت سے آگاہ کیا۔ کیا ہی بات ہے کہ روایات میں دنیا کو ایک خوبصورت خط و خال والے سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب بچوں کے علاوہ کون ہوگا جو خوبصورت خط و خال والے سانپ کے فریب میں آئے؟ یقیناً انسان سانپ سے دور بھاگتا ہے، خواہ وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو۔ شاعر کے بقول یہاں پہ فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ: زندگی شب و روز کی تبدیلی کے علاوہ کوئی مخفی راز نہیں ہے۔ تلخی اور شوری جو عمر کا دوسرا نام ہے، وہ در حقیقت کوئی منہ جلانے والا گرم شوربہ نہیں۔ یہاں پر پہلا نقطہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا نقطہ اس کی ہیڈنگ: ہوشیار ترین لوگ۔ اسلامی روایات میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومنین میں سے ہوشیار ترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ترجمہ: ہوشیار ترین مومن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور خود کو زیادہ موت کے لیے تیار رکھنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں روایت: اکیس الناس و اخذمہم، ہوشیار ترین اور دور اندیش ترین لوگوں کے عنوان سے ذکر ہوئی ہے، اور اسی روایت کے آخر میں یوں آیا ہے، ترجمہ: یہی لوگ حقیقی ہوشیار ہیں جو دنیا اور آخرت کا شرف و عزت سمیٹ گئے۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے، کیونکہ موت اور زندگی کے خاتمے کی یاد انسان کو ان گناہوں سے باز رکھنے والی اور دو اہم عوامل میں شمار ہوتی ہے جو معمولاً حب دنیا سے جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ موت کی یاد لالچ اور طمع سے مخلوط ان بیہودہ کوششوں سے بھی باز رہنے کا باعث بنتی ہے جو عموماً موت سے غفلت کی بنا پر کی جاتی ہے، اور اس گروہ کا بھی کیا تذکرہ ہو جو اس آیہ شریفہ کے مطابق دنیا کے بے وقوف ترین لوگ ہیں۔ یہاں پر ترجمہ ہے کہ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان و عقیدے کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں۔ جن امور کا اسلامی تعلیمات میں مسلمانوں کو حکم ہوا ہے، ان میں سے ایک اہل قبور کی زیارت ہے، جو ایک طرف مرحوم مومنین کی ارواح کی نسبت اظہار احترام ہے اور دوسری طرف انسان کو بیدار کرنے والے اہم عوامل میں سے ہے، کیونکہ وہاں جانے والا ہر شخص زبان حال سے اس شعر کو گنگناتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تم جو کوئی بھی ہو اور جہاں بھی پہنچ جاؤ، آخر تمہاری منزل یہی ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 99 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بارے الہ جب ہم آخرت کا سفر اختیار کریں تو امیر المومنین کے اس کلام کو یاد رکھتے ہوئے، اس کلام سے سبق حاصل ہوتے ہوئے اور دنیا سے بے رغبتی دکھاتے ہوئے اور اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہوئے، موت کو حقیقت سمجھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ جلدی ہم خطبہ نمبر 100 کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔